دو رانیوں کا ایک محل اور تخت کے بیچ میں بیچارہ شفیق، ایک طرف ماں کی محبت، دوسری طرف بیوی کا حق، دیکھتے رہ جائیں کہ جیتا کون اور پنسا کون۔ شفیق احمد ایک نہایت شریف، نرم دل اور حد سے زیادہ صابر انسان تھا۔ صابر اتنا کہ اگر کوئی اسے اینٹ مارے تو وہ جواب میں پھول پیش کر دے۔ شادی سے پہلے وہ صرف ایک مسئلے کا شکار تھا، امی کی بات نہ ماننے کی بیماری، اور شادی کے بعد بیوی کی بات نہ ماننے کی مجبوری۔ شفیق کی شادی عالیہ سے ہوئی تو محلے بھر میں چرچا تھا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، گھر سنبھال لے گی۔ لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ گھر میں پہلے ہی ایک چیف منسٹر موجود ہے، یعنی شفیق کی امی جان بی بی سکینہ۔ بی بی سکینہ کا اصول بڑا صاف تھا، بیٹا بڑا ہو جائے تو بھی ماں کا ہی رہتا ہے، بیوی تو بعد میں آئی ہے۔ جبکہ عالیہ کا فلسفہ اس سے بھی زیادہ واضح تھا، شادی کے بعد شوہر بیوی کا ہوتا ہے، ماں کو عادت ڈالنی چاہیے۔ اور ان دونوں فلسفوں کے درمیان بیچارہ شفیق۔ ایک دن صبح شفیق اٹھا تو امی نے آواز دی، بیٹا ناشتہ کرو، پراٹھا اور مکھن رکھا ہے۔ ادھر سے عالیہ کی آواز آئی، شفیق ڈاکٹر نے کہا ہے تیل مکھن کم کرو، میں نے اوٹس بنائے ہیں۔ شفیق ایک لمحہ رکا، ایسے جیسے دو ٹرینیں آمنے سامنے آ رہی ہوں۔ امی بولے، اوٹس یہ کیا ہوتا ہے؟ گھاس پھوس؟ عالیہ نے فوراً وار کیا، امی جی یہ جدید دور ہے، سب پراٹھا نہیں کھاتے۔ شفیق نے جان بچانے کے لیے کہا، میں آدھا پراٹھا اور آدھے اوٹس کھا لیتا ہوں۔ امی ناراض، یہ بھی بیوی کے آنے کے بعد ہی سیکھا ہے۔ عالیہ خفا، امی کو لگتا ہے میں ان کا بیٹا چھین رہی ہوں۔ اور شفیق، وہ اوٹس اور پراٹھے کے بیچ بدہضمی کا شکار۔ ایک دن شفیق دفتر جانے لگا تو امی نے کہا، بیٹا یہ سفید کارتا پہنو، بڑا شریف لگو گے۔ عالیہ نے فوراً کہا، نہیں، آج بلیو شرٹ اور جینز پہنو، پروفیشنل لگو گے۔ شفیق نے آہستہ سے پوچھا، اگر میں اندر کارتا اور اوپر شرٹ پہن لوں؟ دونوں اکٹھی بولے، کیا؟ اس دن شفیق نے وہی پہنا جو استری کے قریب تھا۔ تیسرا محاذ، چھٹی کہاں منائیں؟ عالیہ خوشی سے بولی، شفیق اس بار چھٹیاں مری میں منائیں گے، میرا خواب ہے۔ امی نے فوراً فرمایا، خواب چھوڑو، گاؤں چلو، وہاں تمہاری خالہ منتظر ہیں۔ شفیق نے سوچا اور کہا، ہم آدھی چھٹیاں مری اور آدھی گاؤں۔ امی نتیجہ؟ شفیق نے چھٹیاں دفتر میں اوور ٹائم لگا کر گزار دیں۔ ایک دن بات حد سے بڑھ گئی۔ امی نے کہا، بیٹا بیوی نے تجھے ہم سے دور کر دیا ہے۔ عالیہ رو پڑی، میں نے کیا ہے؟ میں تو بس اپنا حق مانگتی ہوں۔ شفیق کے کانوں میں شور مچ گیا۔ اس نے پہلی بار زور سے کہا، بس اب بس کرو۔ امی اور بیوی دونوں حیران۔ شفیق بولا، امی اب میری ماں ہے، جنت اب کے قدموں تلے ہے۔ اور عالیہ، تم میری شرکن حیات ہو، میری زندگی ہو۔ لیکن میں انسان بھی ہوں، رسی نہیں جو دونوں طرف سے کھینچی جائے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحوں بعد امی نے آہستہ کہا، شاید ہم واقعی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ عالیہ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اور شاید میں نے بھی امی کی جگہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ شفیق نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اس دن فیصلہ ہوا، امی بیٹے کی شادی شدہ زندگی میں مداخلت کم کریں گی۔ عالیہ امی کی عزت اور تجربے کو اہمیت دے گی، اور شفیق وہ صاف صاف بات کرنا سیکھے گا، اشاروں میں نہیں جیے گا۔